کرنا ہے. اوکے ہاں جی بالکل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا آج ہم لوگوں نے نا اس کا چیپٹر نمبر 3 دیکھنا ہے کہ زمین کے 7 طبقات کا ذکر جس میں ہے. ٹھیک ہے، تو سورۃ طلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین کے 7 طبقات کے بارے میں کہ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور اسی کے مثل زمین بھی بنائی. پھر اس کا حکم ان کے درمیان اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے. اچھا، یہ آیت فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بتائی، اور پھر اس کے بعد امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ آیت ہے نا وضاحت کے سلسلے میں ہم سے علی بن عبداللہ اور پھر ان سے علی بن مبارک کے حوالے سے بیان کیا، پھر ان سے یحییٰ بن ابی کثیر اور پھر محمد بن حاتم. جی آپ بھی شروع سے دوبارہ پھر سارا ڈسکس کرو گی؟ جی اس پہ میں کہہ رہی ہوں اس پہ تو ساری بحث ہو چکی ہے نا، دوبارہ سے نہیں کرنا تھا. یہ کہا تھا کہ پیچھے سے اگر کوئی پوائنٹ رہ گیا ہے نا وہ ڈسکس کرنا ہے. اس پہ تو ساری بحث ہو چکی ہے. اچھا اوکے ہو گیا. پھر یہاں سے جو لاسٹ پیراگراف تھا نا وہ پہاڑوں والا، وہ والا پڑھتے ہیں پھر. اچھا، اس میں جو پہاڑوں کا ذکر تھا نا وہ سب سے پہلے یہ تھا کہ جو ہمارے جو حیت دان ہے نا انہوں نے زمین پر نا پہاڑوں کے تعداد میں سے ہر ایک کی وسعت و طوالت و بلندی کا تفصیل سے ذکر کیا، جس کا نا بیان یہاں پر بہت طوالت کلام کے باعث ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کے جو رنگ تھے نا وہ سرخ، سفید اور سیاہ بنایا، اور یہ زمین جو ہے نا وہ پہاڑوں کو دیکھنے سے نا بغیر دلیل ثابت ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں جودی پہاڑ کا ذکر کرتے ہیں کہ خاص طور پر اور یہ جودی پہاڑ جو تھا نا یہ وہ والا پہاڑ تھا جہاں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جا کر رک گئی تھی جب وہاں پر طوفان آیا تھا نا. یہ وہ والا پہاڑ تھا. یہ پہاڑ نا جزیرہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے مشرق میں دریائے دجلہ کے سمت میں واقع تھا، اور موصل کی طرف اس کی حدود شمال سے جنوب کی جانب نا 3 دن کی مسافت پر تھی. اس کی جو چوٹی ہے نا اس کے اوپر جانے کے لیے نا تقریباً آدھا دن درکار ہوتا تھا، اور یہ سرسبز و شاداب تھا کیونکہ اس پر بلوط کے درخت تھے کثرت سے تھے، اور جو اس بستی کے پر پھیلے ہوئے تھے جس کو آج کل کیا کہتے ہیں ہم قریۃ سمانین. یہ کیا ورڈ ہے؟ قریۃ الثمانین 80 لوگوں کا گاؤں. 80 لوگوں کا گاؤں. اوکے ہو گیا. قریۃ السمانین 80 لوگوں کا گاؤں کہتے ہیں اس کو. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس بستی میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی، یہ دیکھو ابھی میں نے یہی والا پوائنٹ بتایا نا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں نجات پانے والے لوگ وہیں پہ آباد ہوئے تھے پھر بعد میں. پھر اس سے ریلیٹڈ ایک قرآن آیت تھی کہ سورۃ ہود کی آیت نمبر 44 میں ہے کہ اور کہا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان رک جا، اور پانی اتر گیا اور فیصلہ ہو گیا اور کشتی جودی پہاڑ پر رک گئی. یہ اس پہاڑ کا ذکر نا قرآن مجید میں بھی آیا. بس میرا تو کام ختم، باقی اور کریں گے. سعدیہ آپ ریڈ کر دیں پھر اس پہ ڈسکشن کر لیتے ہیں. نیکسٹ نیکسٹ فصل نمبر 1. اس پہ کسی نے ایڈ کرنا ہے کچھ پہاڑ والا جو پیراگراف؟ اچھا اس میں نا یہ تو وہ والے ہی بتائیں گے جو جیو پولیٹکس کے اندر پہاڑوں کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں، تو یہی بتا سکتے ہیں کیا کیا نئی ایسی باتیں ہیں جو کہ پہاڑوں کے متعلق ہم نہیں جانتے. آپ کو نہیں بتائیں گی، انل بھائی بتائیں گے، اور کون کون ہے وہ بتائے گا. صدف بھی ہے شاید، وہ بھی بتائیں گی. چلیں بتائیں. ابھی تو وقت ہی نہیں، فرصت ہی نہیں ملی. ابھی وہ ایپیسوڈز دیکھنی ہے. فرصت ہی نہیں مل رہی. اچھا یہ ہے کہ یہ جو قریۃ السمانین کا ہے اس کا میں نے دیکھا تھا، اگر کسی کو پتہ ہے یہاں بلال بھائی، دانیال بھائی، کوئی بھی ہے کہ یہ قریۃ السمانین کا میں نے نکالا کہ کیا ہے. تو ویسے لفظ کا معنی تو 80 لوگوں کا شہر، گاؤں، وادی آئے گا، وادی، گاؤں، اس طرح. تو اس میں آ رہا تھا کہ یہ وہ 80 لوگ ہی بچے تھے جو قوم نوح، طوفان نوح کے بعد. اور پھر یہ وہی گاؤں ابھی بھی مشہور ہے وہاں پہ، یہ
اس چوٹی کے پار ہی ہے، جیسی وہ جودی پہاڑی ہے نا جو اس کے قریب ہی ہے قریۃ السمانین، 80 لوگوں کا. اسے ابھی آپ گوگل کر کے نکالیں گے نا، میں نے اس کی پہاڑی کو بھی نکالا تھا کہ اس کی وہ جو چوٹی ہے نا وہ کشتی کی طرح نا وہ بنا ہوا ہے، اوپر کی طرف جاتا ہوا، اور پیچھے وہ پوری جودی کی پہاڑی ہے، اور ساتھ میں ان کا یہ گاؤں ہے، وادی کہہ لیں گاؤں کہہ لیں. وہ ٹینٹس ٹائپ اوپر وہ گول گول سی گنبدوں کی طرح انہوں نے پورا شہر بنایا ہوا. تو کیا ایسا ہی ہے؟ آپ نے کسی بک میں پڑھا ہو اس کا کوئی ریفرنس، کوئی چیز؟ سوال کیا ہے آپ کا؟ سوال یہ ہے کہ سرچ کرنے سے تو مجھے یہ ملا کہ قریۃ السمانین جو ہے نا 80 لوگوں کی وادی، یہی 80 لوگ ہی بچے تھے. تعداد بتائی جا رہی ہے کہ 80 لوگ بچے تھے، اس لیے نام یہ رکھا گیا قریۃ السمانین، کہ پوری دنیا میں دوبارہ سے، یعنی کہ 80 لوگوں سے دوبارہ دنیا آگے نکلی. اچھا، ایک بات کہ یہ ایک تاریخی انڈرسٹینڈنگ ہے، یا ان لوگوں کو جو آثار ملے، یا ایک تو آسمانی کتابیں ہمارے پاس نا سورس ہوتے ہیں تاریخ کی، جو ایک سمجھنے کے لیے نا اس کا بحر، اس کا بہاؤ سمجھنے کے لیے تو ہمارے پاس سورس ہوتے ہیں. تو آج کل تو اب جب عراق کے اندر میسوپوٹیمیا وہ جو تہذیب تھی، وہ مطلب سمیرین ٹیبلٹس ملے تھے، اب تو وہ بھی سورس کے اندر آ گئے ہیں. تو لیکن ہمارے پاس آسمانی کتابیں ہیں، ٹھیک ہے، یا اس ٹائم کی جو سیولائزیشن اور ان کی لکھی ہوئی کتابیں، ٹھیک ہے، اور ٹیسٹیمنٹ. تو تو اسی کے اندر ان لوگوں نے لکھ دیا، تو ہم نے آگے سے اس کی مختلف لفظوں کی جو ہے نا اصطلاحات کرتے ہوئے جو ہے نا لوگوں تک اس کا معنی پہنچانے کے لیے، یا اس کی انڈرسٹینڈنگ بلڈ کرنے کے لیے، اس کو کنیکٹ کرنے کے لیے وہ بڑے اسکالرز ایسے کرتے رہے ہیں. لیکن اب اگر مطلب اس کو انفارمیشن کی حد تک ہم لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے 80 ہوں، ہو سکتا ہے 82 ہوں، مختلف روایات کے اندر اور بھی نمبر آتے ہیں، لیکن 80 کا لفظ لینا جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، کیونکہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس دہائی کا نا مطلب اس دہائی کا نام لیا جائے جس کے اندر وہ سٹارٹنگ ہو رہا ہے. یعنی کہ اگر 80 کا نام لے لیا نا، تو 80 کی دہائی میں کوئی بھی نمبر آ گیا تو وہ 80 میں ہی آ جائے گا، ٹھیک ہے نا. تو شاید اس وجہ سے، تو یہ پرسنل اوپینین. ٹھیک ہو گیا. اچھا، یہ جو جودی پہاڑ کا آیا کہ تو اس میں میں حضرت نوح کے بارے میں جب اسٹڈی کر رہی تھی تو وہ اس میں ایک بہت مجھے ایک بات بہت کلک کی کہ جودی پہاڑ میں جو عاجزی دکھائی، کہ جب طوفان نوح آیا تو دنیا کے تمام پہاڑوں نے مطلب تکبر کیا نا، اور اونچا ہونے کی کوشش کی، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی، مگر جودی پہاڑ نے اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے اپنی مطلب عاجزی دکھائی. اور اللہ تعالیٰ کو پھر یہ عاجزی اتنی پسند آئی کہ حضرت نوح کو اور ان کی کشتی کو کہا کہ اسی پہاڑ پہ آپ رک جائیں، اسی پہاڑ پہ آپ ٹھہریں. تو مطلب میرے ذہن میں جو یہ بات آ رہی تھی، جودی پہاڑ کا آپ نے بھی ذکر آیا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا اچھا، یہ بھی یہ بات روایت کے اندر ہے، کسی حدیث کے اندر ہے؟ نہیں، یہ حضرت نوح کے بارے میں جب ہمیں سر نے ڈسکشن دی تھی تو اس میں ایک لائبریری میں ایک بک ہماری پڑھی تھی، اس میں دیکھ رہی تھی، تو اس میں یہ جودی پہاڑ کے ذکر سے بھی میرے ذہن میں یہ بات آئی. نہیں، انہوں نے کسی روایت کو کوٹ کیا ہوا ہے. ہاں، مجھے یہ میں نے نہیں دیکھا، اتنا مجھے یاد نہیں ہے، لیکن مجھے اتنا یاد ہے کہ یہ بات کوٹ تھی وہاں پہ، یہ لکھا ہوا تھا اچھا، حضرت نوح ہمارے کے نا بارے میں. اسکالر کے نا ایک وہ رہی ہے، یہ طرز رہا ہے کہ نا ان لوگوں نے اس طرح سے مبالغہ آرائی بھی کی ہے، ٹھیک ہے. میں اس کو نا ایک اور بات سے بھی کنیکٹ کرتا ہوں. یہ ایک لطیفے کے طور پہ نا ایک بات مشہور ہے، اور بہت حالانکہ لطیفہ بھی ہے، لطیف کہتے ہیں اس کے اندر جس کے اندر خوش نمائی کے اندر، خوبصورتی کے اندر کچھ بات چھپی ہو، لطیفہ اس کو کہتے ہیں. لطیفہ ہنسنے کو نہیں کہتے، ٹھیک ہے. مطلب تو ہم نے اس کو بنا باریکی، دیا جی اس میں جو باریکی چھپی ہوئی ہو نا، یہ آپ ہاں کہنا چاہتے ہیں. ہاں جی. تو اچھا، نبی اسلام نے فرمایا تھا، اب نبی اسلام کی حدیث ہے کہ جو میری امت کے علماء ہوں گے نا، ٹھیک ہے، وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی برابر ہوں گے، ٹھیک ہے نا. تو اچھا،
اب جب پھر یہ اسکالرز نے مبالغہ رائی کر کے نا، یہ تخیلاتی امیجنیشن ہوتی ہے، تو جب نبی اسلام اوپر گئے یہ لکھتے ہیں، اب یہ یہاں پہ ان کی مبالغہ رائی اسٹارٹ ہو رہی ہے کہ نبی اسلام جب گئے نا اوپر معراج پہ، تو جب ان کو پہلے آسمان کے اوپر جو ہے نا حضرت آدم علیہ السلام آئی تھنک یا حضرت موسیٰ علیہ السلام، سوری حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو نبی اسلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کر لیا کہ آپ نے یہ جملہ بولا ہوا ہے، یہ قول بولا ہوا ہے کہ آپ کی امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے جو ہے نا انبیاء کے برابر ہیں، تو کیسے؟ ٹھیک ہے یار مجھے نا وہ پورا کا پورا جملہ نہیں، پورا کا پورا لطیفہ یاد نہیں آ رہا، بہر میں اتنا بتا دیتا ہوں۔ تو نبی اسلام نے کہا تھا کہ ہاں تو آپ ٹیسٹ کر لیں، تو پھر انہوں نے نا حضرت اپنا کیا نام ہے ان کے اسکالرس کا، امام غزالی کو بلایا پھر، یعنی کہ ان کی روح کو، یا یہ امیجنیشن سارا معاملہ ہے۔ تو امام غزالی جب ان کے سامنے آئے تو انہوں نے کچھ سوالوں کے جواب دیے۔ اچھا یہ میں لطیفہ دوبارہ پورا نا میں لا کے نا گروپ میں شیئر کر دوں گا۔ تو امام غزالی ان کو جواب دیتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مان جاتے ہیں کہ ہاں بھائی باقی جو ہے نا یہ بنی اسرائیل کے نا ان کے برابر ہے۔ اب اس کے اندر منون حقیقت کتنی ہے، یہ صرف سمجھانے کے لیے، نبی اسلام کی اس بات کو نا سمجھانے کے لیے۔ اور ویسے یہ ہمارے تاریخ کے اندر کہا جاتا ہے کہ امام غزالی جو ہے نا مطلب جد اسلام ہے، اسلام کی دوبارہ جو ہے نا اس کو ریکنسٹرکٹ کرنے والے ہیں۔ ان کی کتابیں وہ دوبارہ انہوں نے ریکنسٹرکٹ کیا تھا جب خلافت عثمانیہ کے اندر حالات سارے علمی سطح پہ یا عقیدی سطح پہ خراب ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے ان کو بہت بڑا جو ہے نا حجت اسلام بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وجہ سے اب انہی اسکالر نے آگے جا کے امام غزالی کو اس طرح سے ریپرزینٹ کیا۔ دیکھا جائے تو نبی اسلام کی بات کو ویلیڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ اب کیا واقعی حضرت مطلب امام غزالی ہوں گے آگے؟ تو ایسا نہیں ہے نا۔ تو اسی طرح سے یہ اس طرح کے نا جملے ہوتے ہیں کہ بھائی مختلف پہاڑ جو ہے نا اوپر جانے کی کوشش کر رہے تھے، تو یہ ایک مبالغہ رائی آپ کہہ سکتے ہو جودی پہاڑ کی فضیلت بیان کرنے کے لیے۔ مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن اس کو لینا کیسے ہے تو وہ میں نے چیز رکھ دیا آپ کے سامنے۔ اچھا لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ چونکہ جودی پہاڑ کا ذکر آیا ہے تو اس کی امپورٹنس تو ہوگی نا، بہرحال یہ میں سوچ رہی تھی، ایسا تو ہے نا؟ بہرحال اس کی کوئی خصوصیت تو ہوگی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس پہ ٹھہر جائے۔ اچھا آپ یہ دیکھیں کہ پہاڑ، وہ ساحل کی ایک ویڈیو دیکھی ہے کہ تمام تر واقعات پہاڑوں پہ ہی کیوں ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جی 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 تو پہاڑوں کا کنیکشن ہے۔ اب جب کیا کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا اپنا تخت لگا چکے ہوں گے، ٹھیک ہے، تو پھر وہی آئے گی عیسیٰ علیہ السلام کو کہ بھئی اب یاجوج ماجوج آنے لگے ہیں، ہم ان کو چھوڑنے لگے ہیں، تو آپ جو ہے نا ادھر پہاڑ پہ چلے جائیں، اپنے ساتھیوں کو لے کے پہاڑ پہ چلے جائیں، تو وہ پہاڑ پہ چلے جائیں گے۔ تو ہر واقعہ پہاڑ پہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پہاڑ پہ جا رہے ہیں، تو نبی اسلام کے ساتھ بھی معاملات جو ہے نا پہاڑ میں ہو رہے ہیں، تو پہاڑوں کا کوئی کنیکشن ہے، اب وہ ڈھونڈنے کی کوشش ہے۔ یہی چیز اگر آپ دیکھ لیں کہ وہ مصر کے اندر جو بنے ہوئے ہیں پیرامڈس، وہ پہاڑوں کی شکل میں ہیں۔ اب میں وہ ایک تصویر میرے پاس ہے، وہ میں بھیجتا ہوں گروپ کے اندر، تو آپ لوگ دیکھیں گے وہ سیولائزیشن نا پورے بریازم کے اندر جو ہے نا ان کا جو کنیکشن بنا رہے ہیں وہ خاص پلان کے ساتھ تھا، یعنی کہ وہاں کی کوئی انرجی تھی یا کوئی ایکسٹرنل فورس تھی جس کو وہ قابو میں کرنا چاہ رہے تھے۔ تو کچھ نہ کچھ تو ہے نا پہاڑوں کے اندر، کچھ نہ کوئی ایکسٹرنل معاملہ، ڈیوائن معاملہ ہے ان کے ساتھ۔ تو ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ پہاڑ کے ساتھ ہی کوئی ایسا سین ہے۔ اچھا آپ لوگوں کو نہیں یاد آ رہا کہ پچھلے سیشن میں ایک بات رہ گئی تھی جو ہم نے کہا تھا آگے ڈسکس کریں گے، اس میں شاید یہ پوری طرح تو مجھے یاد نہیں آ رہا کہ انسان جو ہے وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ تو میرے ذہن میں یہ سوال آ رہا تھا کہ انسان سب چیزوں سے، جو میرا خیال ہے پہاڑ کا ذکر تھا، لوہا تھا، ایون ہوا اور پانی بھی تھا، تو اس میں پھر کہا تھا کہ انسان سب سے زیادہ طاقتور ہے، تو وہ ڈسکشن ہو گئی تھی۔ میرے ذہن میں تو یہ سوال آ رہا تھا کہ کیسے انسان سب سے زیادہ طاقتور ہے۔
طاقت میں نہیں، وہ الفاظ کیا تھے اس کے حدیث کے، وہ نکالتے. اچھا سچے وہ کے میں نے ساتھ جو بتایا ہے تھا وہ ضعیف حدیث تھی ایسے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا متن یہ تھا کہ فرشتے جو ہے نا، فرشتے حیران ہوتے ہیں پہاڑوں کی تخلیق کے اوپر. تو پھر اللہ تعالیٰ سے سوال پوچھتے ہیں کہ کیا اس کے علاوہ بھی اتنی کوئی مضبوط، اتنی کوئی حیرت انگیز تخلیق یا اللہ تعالیٰ آپ کی جو ہے نا ایسی کوئی تخلیق اور ہے، مخلوق ہے؟ تو جواب ملتا ہے کہ ہاں، لوہا. تو پھر وہ دوبارہ سوال پوچھتے ہیں کہ لوہے سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہے؟ تو پھر وہ جواب ملتا ہے ان کو کہ ہاں، آگ. پھر وہ پوچھتے ہیں کہ آگ سے بھی شدید کوئی چیز ہے؟ تو پھر جواب ملتا ہے کہ ہاں، ہوا. تو پھر وہ پوچھتے ہیں کہ ہوا سے بھی کوئی شدید چیز ہے؟ تو پھر جواب ملتا ہے ان کو کہ انسان. اور پھر اس کے بعد آگے لکھا ہوا ہے کہ انسان جو ہے نا اپنے دائیں طرف کی چیزوں کو جو ہے نا اون کرتا ہے یا ان کو مطلب پریزنٹ کرتا ہے، لیکن بائیں. ٹھیک ہے، اب ہمیں پتہ ہے کہ پہاڑ کے اندر جو طاقت ہے نا، ٹھیک ہے، اس طاقت کو، اس مضبوطی کو کیسے توڑا جا سکتا ہے؟ اگر انسان مکہ مارتا نا، اسے مکہ مارتا تو پہاڑ نہ ٹوٹتا کبھی. تو انسان نے پھر ایسی چیزیں، ایسی ٹیکنالوجیز جو ہے نا، اب اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اچھا اس کے علاوہ بھی میری کوئی طاقت ہے، ٹھیک ہے، یا میرا کوئی اور پلان ہے، یا میں کسی طریقے سے بچاؤ کر لوں گا، یا میں اپنا دفاع کر لوں گا. نہیں، اس کی جو طاقت ہے اس کے سامنے. لیکن ہم نے اپنی وہ عقل کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم نے اس کو زیر زمین کر دیا، ہم نے اس کو کاٹ رکھ دیا. یہاں تک کہ یہ بھی روایات کے اندر آتا ہے کہ وہ جو کیا تھا اپنا فرہاد تھا، شیریں کا عاشق، اس نے تو تیشے سے اس کے اندر مطلب چیر ڈال دیا تھا، اس کے اندر درار ڈالتی پہاڑ کے اندر. اب یہ آتی ہیں باتیں. تو انسان اس معاملے میں بہت تیز ہے. اب اسی طرح ہم نے لوہے کو بھی پگھلا کے رکھ دیا، ہم نے ہواؤں کے رخ کی بھی موڑ کے رکھ دیے، ہم نے جان لیا کہ یہ ہوا کس طرح سے کیوں آ رہی ہے، اس سے بچاؤ کیسے کر سکتے ہیں. لیکن انسان کی جو معاملہ ہے، ایک انسان کو دوسرے انسان کی طاقت کا نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ بھائی اس کے پاس طاقت کتنی ہے، اس کی کمزوری کتنی ہوگی. ہمیں کچھ ایکسرسائز کرنی ہوتی ہیں، ہمیں بہت سے جو ہے نا اس کے سامنے کوئی ڈرامے کرنے ہوتے ہیں جب تک کہ وہ اپنی مجبوری سامنے نہ رکھے. ٹھیک ہے، تو وہ ہو سکتا ہے وہ اپنی طاقت چھپا لے، اگلے کو پتہ ہی نہ ہو، تو ہم اس سے دفاع نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے انسان کی نا وہ جو خصلت ہے اس کو بیان کیا گیا. اور پھر وہ دیکھیں وہ آیت بھی یاد آ رہی تھی کہ ثم قست قلوبکم، انسان کے دل، وہ دو طرح کی سختی پھر آتی ہے، ایک مضبوطی والی سختی اور ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک مضبوطی والی سختی ہو اور ایک جو اپنے دو طرح کی سختی ذہن میں آتی ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے جب انسان ذہن میں آئے نا تو اس میں؟ کا مطلب ہے میث کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا، تو جب میث کی بات ہوگی تو خصلت ریپرزینٹ ہوگی. ٹھیک ہے، اسی طرح جب ہم نے عہد رسل کے اندر ہم نے وعدہ کیا نا، تو کیا کیا، وہاں پہ میث کی بات ہوئی، پوری انسانیت کی بات ہوئی کہ یہ لوگ کیسے ہیں جاہلین. لیکن اب اس کے اندر شہداء، انبیاء، صادقین تو نہیں آتے نا. تو جب خصلت کی بات آتی ہے، فطرت کی بات آتی ہے، تو پوری انسانیت کو کوڈ کیا جاتا ہے. تو جب خوبی بیان کی جاتی ہے تو ایک خاص کیٹیگری کو مد نظر رکھا جاتا ہے. جی مریم. جی جی سوری، مجھے اس سے وہ یاد آ رہا تھا کہ اگر ہم قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ ریزا ریزا ہو جاتا، لیکن یہ انسان کے دل پہ اترا ہے. تو مجھے سختی کے بجائے وہ جو اس کی قوت برداشت ہے، مجھے وہ والا پہلو ذہن میں آ رہا تھا. اچھا وہاں پہ بھی اچھا لے سکتے ہیں، اس بات کو بھی لے سکتے ہیں، لیکن وہاں پہ آگے ہی پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو جاہل ہے. ٹھیک ہے، اور پتہ تھا اللہ تعالیٰ کو کہ یہ نہیں لیں گے، آگے جا کے یہ عذر دیں گے، ہاں کیونکہ جی، یہ لیکن عذر برداشت کر گیا نا انسان، وہ بھی ہو سکتا نہیں ہے. کر گیا نا، نہیں کر گیا. یہ تو اچھا میث نے ہی وعدہ کیا تھا نا،
मैथ्स नहीं वादा किया था, मैथ्स कहाँ पे है? तो ये इक्का दुक्का लोग हमें मिलते हैं, हम खुद नहीं, मतलब अगर हम कुरान मानते होते तो क्या इस वक्त मैं जिस कॉलोनी के अंदर होता हूँ यहाँ तो फिर कोई और ही मंजर होता, लेकिन नहीं, ठीक है। तो यहाँ तो वहाँ पे मैथ्स का वादा था, लेकिन वो जो आगे अल्लाह ताला का ये कहना कि ये जाहिलीन है, तो हाँ फिर हम वो वादा भी अपना भूल रहे हैं, ठीक है। हमारे सामने अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनके सामने सारी की सारी निशानियाँ होती हैं, ये उनसे गुजर जाते हैं, अंधे होके गुजर जाते हैं, ठीक है। तो हम नहीं देख रहे हो ये सारे के सारे मामलात क्यों हो रहे हैं, इनका लिंक क्या बन रहा है। तो हमने वो एक जानवरों टाइप ज़िंदगी गुजारी हुई है, ठीक है। हमारे ख्वाहिशात और जो जानवरों की ख्वाहिशात में कोई फ़र्क ही नज़र नहीं आता, ठीक है। तो इंसान एक ओज था, इंसान एक मनहज था, ठीक है। तो हम यहाँ पे आके हमने उस मनहज को भुला दिया, ठीक है। तो अल्लाह ताला को पता था कि इन्होंने कैसे करना है, तो ये मैथ्स की रिप्रेजेंटेशन है। अम्मार भाई भी कुछ कहना चाह रहे हैं। अम्मार भाई आप क्या कहेंगे? जी, जी, जी। इसमें एक तो मैं 2 पॉइंट्स ऐड करना चाहूँगा। पहली चीज़ मैसेज की अगर आप बात करें या ना करें, आई डोंट थिंक कि उससे कोई फ़र्क पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंसान को इंसान के तौर पे लेते हैं, बनी नूह इंसान के तौर पे। तो वहाँ पे जब अल्लाह ने ज़िक्र किया है ना, तो वहाँ पे अल्लाह ताला कंपेयर कर रहे हैं बाकी मखलूक़ात से, जैसे पहाड़ हैं या बाकी चीज़ें हैं। और उसमें अगेन उसमें उसकी डेप्थ में जाने की ज़रूरत है कि बाकियों ने क्यों वो ज़िम्मेदारी नहीं ली या क्यों उनमें सकत नहीं थी और इंसान में किस बेस पे सकत थी। क्या वो उसकी फ्री विल थी, क्या कोई और चीज़ थी, वो एक अलग टॉपिक है, उस पे भी हम नहीं जा रहे। अभी जो आपका क्वेश्चन था उसमें मेरे ज़हन में ये आ रहा है कि अल्लाह ताला ने इंसान को एक तो फ्री विल दी, फ्री विल के साथ जो अल्लाह ताला ने उसको इल्म दिया, जो दानिश थी, उस दानिश की बेस पे वो इन तमाम चीज़ों को ज़ेर कर सकता है, यानी कि मुसख्खर कर सकता है, अपने इस्तेमाल में ला सकता है, चाहे वो साइज़ के लिहाज से, पावर के लिहाज से या किसी भी क्वांटिटी, किसी भी क्वालिटी के लिहाज से उससे बहुत बड़ा ही क्यों ना हो, मैग्नीट्यूड का कोई कंपैरिज़न ही ना हो। उसके बावजूद चाहे वो जो पहाड़ हैं, चाहे हवा है, चाहे कोई भी चीज़ है, वो इन तमाम चीज़ों को अपनी अक़ल के लिहाज से अपने इस्तेमाल में ला सकता है या ज़ेर कर सकता है। तो मुझे इस सेंस में उसकी पावर का अंदाज़ा जो है वो समझ आता है। अच्छा, एक और चीज़ भी ज़हन में आ रही थी, मैं फिर वो रख लूँ, फिर मुझे लगता है ज़्यादा बोल रही हूँ, लेकिन ये इस चीज़ पे मेरे ज़हन में एक आ रहा था सख्ती के लिहाज से, कि जैसे सदक़े के साथ जोड़ा है ना सदका, तो सदका जो है वो इंसान जब सदका कर देता है तो अल्लाह ताला के ग़ज़ब को ठंडा कर देता है। तो वो भी एक चीज़ ज़हन में आ रही थी। ऐसा है सदक़े की बात में अगर जोड़ो तो? कि वो इतनी अल्लाह ताला के ग़ज़ब से सब लोग डरते हैं, सारी मखलूक़ात डरती हैं, लेकिन इंसान सदका करके और अल्लाह ताला के ग़ज़ब को ही ठंडा कर देता है। सिर्फ़ सदका करके? नहीं, सदक़े के साथ जोड़ा है ना इसको। इन्होंने जो अभी जो लाइन्स कोट की थी, मेरे सामने लाइन्स तो नहीं नज़र मुझे इतनी आ रही, बहुत दूर से। ये जो भी सदक़े का कहा, ये पूरी जो कोटेशन इसमें सदक़े का ज़िक्र है ना? ये वो कौन? सदका करता है। अभी जो सादिया ने जो कहा था कि सदका, जो लाइन्स पढ़ी थी कि दायाँ हाथ और बायाँ हाथ। नहीं, वो सदके में नहीं, जो मेरा ज़हन जाता है ना, वो इस ज़हन में जाता है, तो जो दायाँ हाथ का वो नहीं है कि दाएँ हाथ का ये मतलब है वो दाएँ तरफ तो देखते हैं लेकिन बाएँ तरफ नहीं देखते। दाएँ तरफ तो गौर करते हैं, बाएँ तरफ तो नहीं कबूल करते। यानी दाईं तरफ जो अच्छे अमाल होंगे, जो मेरा अच्छा, ज़हन कहता है, जो मुझे समझ आती है, कि अच्छा, हम अच्छा। लोग अपनी अच्छी चीज़ों को तो देखते हैं लेकिन बुराइयों की तरफ जो है ना, यानी कि उसको देख नहीं रहे या उसको ख़त्म नहीं कर रहे, जो मेरी ज़हनियत समझ आती है, जो मुझे समझ आता है। और दूसरी बात कि जैसे हमने उस दिन भी सर असलम ने बड़े कमाल से वो समझाया, मैं वैसे तो नहीं लेकिन बड़े अच्छे तरीके से समझाया कि बंदा काम भी कर रहा था, मसरूफ़ थी मैं, लेकिन फिर भी हर चीज़ मेरे ज़हन में बैठी। तो वो जो यत्लू अलैहिम आयाती है ना, उसने बड़े अच्छे तरीके से दिल के अंदर घर करना है। वो दिल को पाक करने का मामला है और फिर जाके आगे नफ्स की बारी आएगी। तो सिर्फ़ सदका कर देने से सदफ़ वो एक पहलू है। हाँ, एक पहलू है कि क्या होगा, लेकिन ये चीज़ है ना जो इसको हमें देखना पड़ेगा कि यत्लू अलैहिम, ये आगे वाला जो हमारा आज का टॉपिक है ना, ये सारा यत्लू अलैहिम आयाती पे ही है। जज़ाक तो बिल्कुल, ठीक। जो मुझे समझ आई ना, क्योंकि अब कुछ और भी लोग हैं इसमें जो शायद वो क्लास नहीं लेते, तो
اگر کسی اور نے پریزنٹ کرنا ہے کچھ، ورنہ میں تھوڑا سا میں نے پڑھا تھا. نہیں آپ ہی کریں آپ. ٹائم چونکہ ہمارے پاس تھوڑا ہے جتنا ہو سکا، تو اب جو میں رات کو ہی میں نے تھوڑا سا ہی جیسے کوشش کی اسے پڑھوں، تو اس میں جو مجھے سمجھ آیا سارا میرا دماغ یتلو علیہم پہ گھوم رہا تھا اسے پڑھنے کے بعد، کیونکہ نشانیاں یتلو علیہم آیاتی سے ہمیں بتایا کہ 4 چیزیں جس پہ ہم نے یتلو علیہم کرنا ہے وہ کیا ہے. سب سے پہلی تو ہم آیت کو ہی لیتے ہیں کہ قرآن کی جو یعنی آیت ہے اس کی تلاوت ہے وہ کیسے اترتی ہے. دوسری ہم نے جو نیچرل چیزیں ہیں ہماری غور و فکر کرنے کے لیے، جس کی دعوت اللہ تعالیٰ خود دے رہی ہیں، اور یہ آج کا ٹاپک ہمارا اسی کے اوپر ہے، زمین و آسمان، پانی، ستارے، سمندر، یہ ساری چیزیں ہیں. تو یہ ان آیتیں، یہ نشانیاں ہیں جو ہمارے ایمان کو، ہمارے دل کو اللہ کی طرف راغب کرتی ہیں، اور ہم اپنے دل کو پاک کرنے کی کوشش کیسے کرتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے جس کو صرف وہ کوئی ایک ایسا یعنی کہ کوئی انسان نہیں بنا سکتا، اس کا کوئی خالق ہے، اسے کوئی چلانے والا ہے. یعنی ایسی نشانیاں جن پہ ہم غور و فکر کرتے ہیں کہ یہ کسی تحت کے کسی کوئی حاکم ہے، ان کے اوپر حکومت کرنے والا ہے جو ان کو چلا رہا ہے، جو ہمیں یہ غور و فکر پہ آتی ہیں. ٹھیک ہے. تیسری بات تھی جو اللہ تعالیٰ کوئی پیغمبر کو کوئی نشانی دیتا ہے، کوئی معجزہ دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور چوتھی بات کیا تھی؟ ایک یہ تھی کہ ہم آیت کی تلاوت کو لیتے ہیں، دوسرا ہم نیچرل چیزوں کو دیکھتے ہیں، تیسرا ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کسی پیغمبر کو کون سی آیت دی گئی ہے، نشانی دی گئی ہے، معجزہ دیا گیا. چوتھی بات میرے ذہن سے نکل گئی. چوتھی کیا تھی؟ چوتھی یہ تھی نا کہ ایک ٹائم کوئی انسیڈنٹ ہوا جیسے شق القمر ہے. ہاں کہ ایک بگ ایونٹ ہوا، ایک بہت بڑا معجزہ جیسے قیامت ہے، شق القمر ہے، ایسی کوئی نشانیاں ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب اس میں جو آج کا ہمارا ہے نا، اس میں جب ہم دیکھیں تو سب سے پہلے سمندروں کی بات ہو رہی ہے. مینلی اس پہ جو کام ہوا ہے سمندر پہ بات ہوئی ہے. اب سمندر پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سمندر سے تم لباس حاصل کرتے ہو. جیسے کہ مچھلیاں ہیں، ان کی اسکن ہے، جو بھی ہم لوگ ان سے اپنا کپڑا بناتے ہیں، بہت ساری چیزیں بناتے ہیں. تو وہ ساری چیزیں ہیں، اپنا طعام، کھانے پینے کی چیزیں حاصل کرتے ہیں. مچھلیاں ہیں وہ ہمارا کھانا ہے، وہ ہم کھاتے ہیں، غذا ہے، بہت ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں اس میں سے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سمندروں کو میں نے تمہارے لیے، تمہاری لباس کے لیے، تمہارے زیور کے لیے بنایا ہے، اور تمہارے کھانے پینے کے لیے بنایا ہے. اور اچھا پرتھوی کی انیس، ایک نشانی یہاں پہ بتائی ایک جا رہی سوال ہے. اچھا ویسے تو یہاں پہ لفظ دریا ہے، یہ آپ جو باتیں میں نے دریاؤں کی بتا رہی ہیں، مطلب آپ سے غلطی ہو رہی ہوگی، لیکن یہاں پہ ایک چیز استعمال ہو رہی ہے، ایک لفظ استعمال ہو رہا ہے کہ آپ یہاں سے اپنا لباس بھی بناتے ہیں. تو لباس کس طرح سے ہم دریاؤں سے مطلب لیتے ہیں، یا اس سے مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی. بلال بھائی میں وہی بتا رہی ہوں، لباس ہم مچھلیوں کی جو سکن ہوگی، ٹھیک ہے، یہاں جو بھی جانور ہمیں وہاں سے ملتے ہیں، ہم ایسے ہی تو لباس بناتے ہیں. جانوروں کی جو ہماری چمڑا ہوتا ہے، ان کا اوپر والی جو اوجڑی ہوتی ہے، جو سکن ہوتی ہے، وہ نکالتے ہیں، اور اس کے اوپر سے ہم لوگ اپنا نہیں مطلب ایسا کوئی ہے، مطلب ہماری کوئی مطلب جو بھی ہم جدیدیت تک پہنچ گئے ہیں، کیا ہم نے کوئی مچھلی کے وہ کھال سے کچھ بنایا ہے اپنے لیے لباس؟ مجھے لگ رہا ہے کہ لباس یہاں ان سینس وہ آیا ہے زینت کے لیے تو اچھا لباس کے لیے زینت آیا ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے کیونکہ لباس کا ایک معنی زینت بھی ہے نا. ہاں زینت ہوگی، لیکن اب زینت سینس بنائے گی نا کہ وہ جو دریاؤں کے اندر جو معاملات ہیں وہ ہماری زینت کیسے ہوتے ہیں، کوئی اس تو میں چیز ہوگی سینس بنائے گی نا. بلال بھائی وہ تو ایک زینت الگ سے نا، جیسے وہاں سے سمندروں سے ہی تو نکلتا ہے، سونا ہے یا کچھ بھی ہے، کوئی بھی اللہ تعالیٰ اپنی وہ چیزیں نکلوا رہے ہیں، تو ایک وہ زینت چیز ہے نا،
مریم سوری دیکھیں جو مجھے سمجھ آئی نا کپڑے کا، جو یہ پہلی والی لائنوں میں انہوں نے بات کی ہے کہ کہاں گیا یہ پیج نمبر کیا تھا، اچھا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مطلب دریاؤں یا سمندروں کے اندر جو ہمیں سیپی ملتے ہیں، صدف ملتی ہے، اس صدف کے اندر جو ہے نا موتی ہوتے ہیں، وہ موتی جو ہے نا ہم اپنے ہار کے اندر، اپنے وہ ہمارا کپڑوں کے زیور ہو اندر، گیا ہے۔ یہی چیز نہیں، جو مجھے سمجھ آ رہی ہے نا، کپڑے سے لباس، ایک لباس کا لفظ استعمال کیا ہے، ظاہری سی بات ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کے چمڑے سے بھی تو بناتے ہیں نا، جیسے ہم اپنے باقی جانوروں سے کپڑا بناتے ہیں۔ لیکن یہ سب سے لیس یوز ہونے والا چمڑا ہے فش کا. فش کے اوپر تو زیادہ اس کی جو کھال ہے وہ استعمال سب سے کم ہوتی ہے کپڑے کے لیے، کیونکہ وہ ساتھ ہی کنزیوم ہو جاتی ہے، کھائی جاتی ہے. تو نہیں، میں میں نے صرف اتنا پوچھ رہا ہوں کہ کیا واقعی فش کی کھال سے کپڑا بنایا جاتا ہے؟ میں نے آج تک بنایا نہ سنا نہ دیکھا. بنایا مجھے جاتا ہے بلال بھائی، اچھا ہاں، لیدر کے لیے یوز کیا جاتا ہے، کلوتھنگ کے لیے بھی یوز کی، جوتے بھی بنتے ہیں ان کے. وہ کیا وہ یہ تو صرف مچھلی نہیں، سانپ بھی جو سمندروں سے نکلتے ہیں. آپ مجھے اس جوتے کا برانڈ نام یاد نہیں آ رہا. اچھا، وہ اسپیشل اس سانپ کی چمڑی سے بنتا ہے. ٹھیک ہے. اب سیلمن جو ہے ہماری فش ہے، سیلمن کو دیکھ لیں آپ، سیلمن ہوگی، اس طرح کی ساری بہت ساری چیزیں ہیں، اس سے ہم لوگ کپڑا بناتے ہیں، جیسے ہم باقی جانور ہیں ان کے چمڑے سے چیزیں بنتی ہیں. تو یہ صرف یہ نہیں ہے کہ چلیں ہم ٹھیک ہے، ٹھیک سمجھ آ گئی مجھے. لوگ اچھا اس میں یہ بات ہوئی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نا کچھ قرآن پاک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہمیں وہ چیزیں یاد کرا رہے ہیں، اور وہی آیاتی ہی والی بات آ جاتی ہے، یتلو علیہم آیاتی ہی. تو اگر میں کچھ سیکنڈ کا تو نہیں ہے معاملہ، لیکن میں ایک دفعہ اس کو بھی چھیڑ دوں کیونکہ آمنہ بھی ہے اس میں. ٹھیک ہے، تو کیونکہ وہ لوگ بھی ہیں جو ہمارے ریگولر کلاس فیلوز نہیں ہیں. تو یہ ایک منہج ہے جو میں پہلے بھی جو ہماری سیرہ کی الگ سے دوستوں کی کلاس ہوتی تھی، تو اس میں نے یہ بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ یہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں. تو یہ منہج ہے رسولوں کا، نبیوں کا. اصل میں سیکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں وہ چیزیں شامل کر سکیں، خود کو اس پہ لے کر آ سکیں، اور اپنی سوسائٹی کو، اپنے دین کو، قرآن کو فاتح بنانے کی کوشش کریں. تو اب اس میں سب سے پہلی بات، سب سے پہلا سیکھا 4 چیزیں میں نے وہاں پہ بھی جو ہم نے پڑھی تھی، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اب اس میں یتلو علیہم آیاتہ والی بات ہوئی ہے کہ ہم نے جو، وہ میں نے پہلے بتا چکی ہوں کہ یتلو علیہم آیاتہ میں کیسے ہم لوگ اس کو دیکھیں گے. تو اب اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نشانیاں دکھا رہے ہیں کہ تم سمندر دیکھو، وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً. یہ وہ والی بات آ جاتی ہے، حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا. یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 14 ہے، سب سے پہلے والا جو پوائنٹ ہے. حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اب اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم دیکھو کہ جس نے ایک سمندر کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، لِتَأْكُلُوا مِنْهُ، جس میں سے تم کھاتے ہو، لَحْمًا طَرِيًّا، تازہ گوشت، وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ، اور تم اس میں سے نکالتے ہو، حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اپنے زیور آراستہ کرنے والی چیزیں نکالتے ہو. اور پھر تم کشتی کو نہیں دیکھتے، اور تم کشتی کو دیکھو جو سمندر کو چیر کے نکلتی ہے. اب اس میں ہمیں جب ہم اس کے اندر غوطہ لگائیں گے تو ہمیں یہ بھی ساری سائنس پڑھنی پڑے گی، دیکھنا پڑے گا یہ جو ہماری کشتی ہوتی ہے کس پریشر سے، کس طرح وہ سمندر کے اوپر تیرتی ہے، کس طرح نکلتی ہے. ٹھیک ہے، یہ غور و فکر کی ساری آیتیں ہیں نا، کہ ہمیں ڈوبنا پڑے گا. کیا مطلب ہے اس کا؟ پھر ہم چاہے ہم لوگ ٹھیک ہے، ہمارا کشتی میں سفر نہیں ہوتا، ہمارا روزمرہ کا کام نہیں، لیکن ہم نے غور و فکر کرنا ہے. اس کا مطلب ہے ہمیں سرچ کرنا پڑے گا، مجھے دیکھنا پڑے گا کہ کشتی کو جب سمندر پہ اتارتے ہیں تو کیا معاملات ہوتے ہیں، کن چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے، طوفان میں کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا، کشتی کتنے پریشر سے پانی کو برداشت کر سکتی ہے، یا کیا ہوتا ہے ایسا. ٹھیک ہے، وہ سارے معاملات یعنی مجھے غور و فکر کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم میرا فضل تلاش کرو. یہ بڑی پیاری اور نشانی والی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دیتے ہیں جس کی طرف.
بتاتے ہیں، ہمیں نظر بھی آ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ میری آیتیں ہیں، یعنی کہ یہ میری نشانیاں، ان پہ غور و فکر کرو. یہ تمہارے پاس سمندر ہیں، دریا ہیں، تمہارے پاس کشتی ہے. کشتی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ دیکھو وہ کیسے چیر کے نکلتی ہے پانی کو، اور تمہارے لیے میں نے زیور بھی آراستہ کر دی ہے، تمہارے لیے ساری چیزیں رکھ دی ہیں، اور تم نے یہ سارا کچھ. یہ کچھ متعدد آیات ہیں جن کو انہوں نے سیم یعنی کہ کوڈ ورڈنگ دوبارہ سے ریوائز ہوئی ہے. اب دوسری والی آیت دیکھیں، وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ صَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ. یہ وہی دو سمندروں کی بات ہو رہی ہے کہ جس نے وہ سمندر بہائے ہیں، بہا رہا ہے، اور اس میں ایک سمندر ہے جس کے اندر میٹھا اور بڑا پیارا پانی ہے، ٹھیک ہے، میٹھا پانی ہے، پیاس بجھاتا ہے، اور دوسری طرف یعنی کہ ایک کھارا پانی ہے جس کو تم پی نہیں سکتے، جو تمہارے گلے چیر دے گا. اب وہ دو سمندر جو بہہ رہے ہیں، یہ بھی ہمیں سرچ پہ لے کر آتے ہیں، یہ بھی ہمیں غور و فکر پہ لے کر آتے ہیں. اچھا، میں نا امید نہیں ہوں اپنے پروردگار سے کہ اگر وہ سوچ دیتا ہے تو وہ ہمارے لیے کچھ نہ کچھ لکھتا ہے، لیکن اس کے علاوہ وہ ہماری نا کوشش کو اور جد و جہد کو دیکھتا ہے. میرا نا ایک مشن کہہ لیں، یا ایک ویژن ہے، یہ ایک خواب ہے کہ ایک ایسی اکیڈمی بناؤں یا ایک ایسا سرچ سینٹر بناؤں جس میں قرآن کے اوپر سرچ کی جائے، اور وہ جو بچے وہاں پہ پڑھ رہے ہوں نا، ان کو وہ مواقع دیے جائیں کہ وہ کوئی بھی آیت پڑھیں، انہیں لے کر جایا جائے، انہیں وزٹ کرایا جائے، انہیں دکھایا جائے. اور اللہ کرے، میں مطلب دل میں آتی ہے بات کہ پتہ نہیں کیسی سوچتی ہو اور پتہ نہیں کیا ہوگا. نہیں یہ بھی بات آتی ہے، لیکن پھر ایک بات آتی ہے کہ وہ پروردگار دل میں بات ڈالتا ہے نا، وہ انسان میں سکت بھی رکھتا ہے کہ تم یہ کام کرو گے. اب اور بھی ماشاءاللہ، کیونکہ یہ پیغام جو آپ کے دل میں ہو نا، ایک اچھا وین ہو، ایک اچھا مشن ہو، تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں. تو اگر آپ لوگ بھی سوچیے گا، اگر میں اسے ہی سوچ رہی ہوں تو، کیونکہ جب ہم نشانیوں کو دیکھتے ہیں نا، بچوں کو وہ دکھاتے ہیں، تو ان کا جو ایمان اوج پر آتا ہے نا، اگر اس ٹائم پہ اس کو بتا دیا جائے نا بچے کو کہ بیٹا یہ آسمان زمین پہ کیوں نہیں لگ رہا، بیٹا یہ سورج کیوں ایسے گردش کر رہا ہے، بیٹا تم نماز کیوں پڑھو گی، اس ٹائم پہ اگر اسے رب اور رحمان اور رحیم کا معنی سمجھا دیا جائے، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اس طرح کا وہ ایسی نسل دوبارہ نکلے یہاں سے کچھ ہو. اچھا، آگے والی آیت ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح بتا رہے اچھا انیس، ایک میں بات کہوں گا، اور یہ نہ ہی بچوں کے ساتھ ایسا تو بالکل نہیں کرنا. جو 7 سے 12 سال تک کی عمر ہے نا، اس کے اندر بچہ جو ہے نا ریزننگ کی اسٹیٹ کے اندر نہیں ہوتا. سوال تو کرتا ہے وہ، لیکن وہ یہ نہیں پوچھتا کہ یہ ایسا کیوں ہے. اگر آپ نے بتا دیا یہ کیا ہے تو وہ کیوں تک نہیں جائے گا، کیونکہ اس کا مائنڈ ہی نہیں ڈیولپ ہوا پڑا نا، اس کا کیوں پریفرنٹل نہیں جائے کورٹیکس ہی نہیں گا، ڈیولپ ہوا پڑا. جائے گا. ٹھیک ہے، تو کیوں نہیں بتائیں گے یہ؟ اس کے لیے آپ کو پھر ایموشنل انٹیلیجنس پوری پڑھنی پڑے گی، ٹھیک ہے، سمجھنی پڑے گی کہ بھائی کون سا مطلب کون سی عمر ہے، اور اس عمر کے اندر کیا کیا کرنا پڑے گا. کیونکہ اس وقت جو ہے نا منوان بچہ اپنے باپ، اپنے والد کو خدا مان رہا ہوتا ہے، وہ جو بتاتا ہے وہ وہی کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو سپیریورٹی، بلال بھائی فیسنیشن، اسی کے فیئر، بیچ میں کوشچن ہے یہ آپ ہی کی ساری بات پہ. چیزیں. بلال بھائی دیکھیں، 2 بچے ہیں. ایک بچہ فار ایگزامپل ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوا ہے جہاں کا انٹلیکٹ، جہاں کا ایکسپوجر بہت تھوڑا ہے، اور ایک بچہ کا ایکسپوجر شروع سے ہی بہت زیادہ ہے، اس کا انٹلیکٹ اس کے پیرنٹس کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے. اب ان دونوں بچوں میں زمین آسمان کا فرق ہو سکتا ہے. دیر مائٹ بی اے چانس کہ ایک بچہ 15 سال کی عمر میں بھی کیوں پہ نہیں آ رہا، اور دوسری سائڈ پہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ 8 سال کی ایج کے اوپر بھی ہر چیز پہ کوسچننگ کرنا سٹارٹ کر دے. اٹ آل ڈیپینڈس کہ اس کی ٹریننگ کیسے کی گئی ہے. بات ٹھیک ہے کہ اس کا پری فرنٹل کارٹیکس ابھی اتنا ڈیولپ نہیں ہوا ہوا، بٹ وی کین ایکسلریٹ دس پروسیس. آپ اس کو اوپر تو نہیں رکھ سکتے، آپ تمام کے تمام دنیا کے بچوں کو میں ایک ہی اس سے چھڑی آپ سے تو نہیں سمجھے باندھ نہیں، سکتے. میری بات نہیں سمجھے. دیکھیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بچہ کیوں کی طرف نہیں جاتا. آپ نے تو اس کے میں سوال یہ کا کہہ رہا ہوں جواب اگر دینا جائے ہے، تو کیا کریں. اس کو ڈائریکشن دینا میں ہے. ہاں، اس کو کتنا آپ لوگوں نے سپریس نہیں، بچے کو سپریس نہیں کرنا ہوتا، اس کو ایکسپریس کرنا ہوتا ہے. میں اس میں بات ڈفر میں کر رہا ہوں کہ بچہ جاتا ہے، آج کل بچے جانے لگ گئے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں. جی کیوں میں بھی یہی ایڈ کرتا کرنے لگی تھی. ہے میرا بلال 6 بھائی؟ سال کا بیٹا ہے، اور وہ کیوں بہت کرتا ہے. ایون اس کا آرگومنٹ ہو رہا ہو نا،
کہ آپ ادھر نہیں بیٹھیں گے، تو وہ بولتا ہے کہ کیوں نہیں بیٹھوں گا، آپ بھی تو بیٹھے تھے. وہ بھی 6 سال کا ہے. میری نہیں بہن، میری بیٹی جو ہے نا میں یہ وہ سوال کر رہا قرآن کے ہوں، اندر میں ہر یہ چیز پہ سوال کیوں نکالتی دیکھیں ہے. تو ایک منٹ، میں یہ the کہتا point is ہوں جی اگر بچہ یہ کہتا ہے کہ فار ایگزامپل یہ گاڑی کیوں چلتی ہے، تو آپ اس بچے کو اس گاڑی کی سائنس جب تک نہیں بتائیں گے کہ وہ سیٹسفائی نہیں ہوگا. اس بچے ہاں، کو سیٹسفائیڈ وہ سیٹسفائی کرنے کسی کے لیے بھی کیا آنسر بتائیں سے گے؟ ہو جاتا ہے. جی آپ جی وہ بولیے. لاجک نہیں بتائیں گے جو کہ اس پریویلنگ ہے ایکیڈیمیا کے اندر، آپ اس کو ڈائریکشن دیتے ہوتے ہیں. میں نہیں، یہ اگر آپ کہنا اس چاہ کو رہا ہوں. لاجک بتائیں تو اس میں مسئلہ کیا ہے، مجھے یہ بتائیں. بلال بھائی میں ایک مثال دیتی ہوں چھوٹی سی. مثال کے طور پہ اب میں نے یہ 2 دریاؤں کے بارے میں قرآن میں ہم پڑھتے ہیں. پہلی بات تو قسمت سے ہم نے قرآن ترجمے سے پڑھا ہی نہیں، ٹھیک ہے، چلو اب پڑھ بھی لیا، اب بچے نے سمجھ بھی لیا، اسے عربی بھی آ گئی. اب یہ بچہ اگر اپنی آنکھوں سے اس دریا کو دیکھ لے گا، ٹھیک ہے، اب بچہ، میں اسے کہہ رہی ہوں بچہ وہ بچہ رہا نہیں. مثال کے طور پہ اگر میں 8 سال کا، 9 سال کا، 15 سال کا، 13 سال کا بچہ لے کے جا رہی ہوں وہاں پہ، وہ جب اپنی آنکھ سے اس دریا کے دونوں پانی کے ٹیسٹ کرے گا، اس کو دیکھے گا، تو کیا اس کا ایمان کہاں پہ جائے گا؟ اس میں میری بہن ایک اور چیز ایڈ کریں. اسی 8 سال کے بچے کو نا آپ ایک دن لے جائیں قبرستان کے اندر، ایک دن جب پارک میں لے کے تو ہم جا سکتے ہیں، ایک دن اسی 9 سال کے بچے کو نا کینسر کے CCU وارڈ میں لے کے جائیں. لے ٹھیک کر ہے، جائے. تو یہ سارے ایکسپوجر دیں، اور اس کے بعد آپ مجھے بتائیں گے یہ 8 سال کا بچہ باقی محلے کے 8 سال کے بچے ہیں ان کے ساتھ رہے گا یا ان سے بہت بہتر ہو جائے گا تھاٹ پروسیس میں. اٹ آل ڈیپینڈس کہ ہم اس کو کیسے پالش کر رہے ہیں اس چیز کو. اس کے پاس آنسرز آتے ہی آتے ہیں. ہمارا کام، میں بالکل آپ کی بات سے ایگری کر رہا ہوں، ہمارا کام یہ ایکسپوجر دینا ہے. یہ ایکسپوجر کے بعد اس کے ذہن میں سوالات خود بخود آئیں گے اور اس کے بعد پھر وہ رکیں گے نہیں. لیکن یہ ایکسپوجر دینا میرا خیال ہے بینگ اے پیرنٹس ہمارا بہت بڑا کام ہے. اچھا، اور ایک آخری بات اس میں، بلال بھائی، آئی ڈونٹ نو کہ آپ کا ابھی تک ایکسپیرینس ہوا کہ نہیں ہوا، چونکہ میرا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے. میری بیٹی ہے 8 سال کی، تو میں تو پچھلے کئی سالوں سے اس پروسیس سے گزر رہا ہوں. میری بیٹی جس چیز میں، جس ایکسپیرینس میں جاتی ہے، تو وہ ایک ایسے سوالات کرتی ہے جو اگر اس کے ایج کے بچے کے پاس وہ ایکسپیرینس نہیں ہے یا ایکسپوجر نہیں ہے، تو وہ ایون کبھی کبھی اپنے سے ڈبل ایج کے بچوں کے سوالات کر لیتی ہے. تو اس لیے ایک تو یہ چیز بھی غلط ہے کہ ہم اس کو بچہ کہیں گے تو ساری زندگی بچہ رہے گا. اٹ آل ڈیپینڈس کہ ہم اس کے مائنڈ کو کس طریقے سے شیپ کر رہے ہیں. تو جتنا کیوریوسٹی ڈالیں گے اتنا زیادہ اس کا دماغ گرو کرتا ہے. جی، میرا اپنا اچھا، پرسنل جو اوپینین یہ جو ایکسپیرینس آپ ہے. ساری باتیں کر رہے ہو نا، یہ مینٹل ایکیومن کے ساتھ اس کا تعلق ہے. ٹھیک ہے، اس کا تعلق مینٹل ایکیومن کے ساتھ ہے کہ وہ کتنا آپ لوگ اس کے جو ہے نا اس کو بڑا کر رہے ہیں، اس کے ایکسپوجر کو. تو اس کا تعلق، اچھا بچہ 12 سال تک اس کا ایمان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. آپ اس کو ڈیفینیشن ساری بتا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. کیا وہ جو پلیسمنٹ آف ایمان ہے اس سے وہ نا بلد ہوتا ہے بچہ ہمیشہ 7 سال تک، تو وہ نا بلد ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو نہیں پتا ہوتا ایمان کیا ہے، خدا کیا ہے. سوال تو سارے کرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں کرتا، اس کا ڈیزائن ہی ایسا ہوتا ہے، سوال سارے کر رہا ہوتا ہے. لیکن آپ اس سے یہ کہیں کہ وہ جو ایمان کا جذبہ وہ اس بچے میں نہیں ہوتا. جب مطلب بچہ اس طرح سے نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ جس طرح سے ایمان کی ڈیفینیشن یا اس کا فلسفہ قرآن میں دیا گیا ہے. میں اس کی بات بتا رہا ہوں. آپ نے جو بتانا ہے وہ وہی لے گا، وہ اس کے تو اوپر وہ ہمارا ریزننگ نہیں کرے گا. وہ تو ہمارا فیلئر ہوگا نا. حضرت علی کیسے اس اوج پہ پہنچ گئے؟ جو بلال بھائی کی بات سمجھ آ رہی ہے کہ ڈیفینیشن آپ کی طرف سے جا رہی ہے بچے کے پاس. آپ کسی چیز کی ڈیفینیشن اس کو کس طرح سے کوئی چیز میں پریزنٹ کر رہے کہتا ہو. ہوں، اچھا میں کہتا ہوں کہ جو خدا ہے نا وہ پیسہ ہے. بچہ ریزننگ کرے گا اور میں وہ جسٹیفائی کر کے دوں گا کہ کیسے کہ پیسہ آئے گا تو میں خوش بھی ہو جاؤں گا، میرے گھر میں رحمتیں برکتیں وہ سارا کچھ آئیں گی. اور پیسہ نہیں ہوگا تو ہم سارے گھر میں ماتمی مچائیں گے، رونا دھونا شروع کریں گے اور ہماری مطلب کہ نڈال دیں گے. تو اس بچے کو میں نے جسٹیفائی کر دیا نا کہ پیسہ خدا ہے، تو وہ مان لے گا. یہ ہے اس کو بتانا بس. نہیں بلال، اچھا بلال بھی ایک سوال ہے، پرسنل سوال ہے کہ آپ کے گھر بچے ہیں؟ ہاں کیا یہ ہاں جی، الحمدللہ. ایکسپیرینس آپ نے فرسٹ ہینڈ کیا ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ میرا بچہ تو اتنی سی بات پہ جو ہے نا وہ مطمئن نہیں ہوتا، وہ ریزننگ مانگتا ہے. تو جیسے میں نے شروع میں بات کی کہ بچے کے ایکسپوجر کی بیس پہ بھی میرے بچوں کی سوچ بھائی ویری بچہ نا، کرتی ہے. بچہ جو گین کرتا ہے نا
وہ بولنے سے نہیں کرتا. فار ایگزامپل میں نے کچھ کہا بچے کو تو اس بچے نے وہ ویسے ہی مینٹل میں, بچہ جو دیکھتا ہے وہ وہی لیتا ہے. جو آپ کریں گے, آپ دکھائیں گے, بچہ وہی کرے گا. آپ کیا کیا کر رہے ہیں, آپ کس بات پہ خوش ہوتے ہیں, آپ کس بات پہ ناراض ہوتے ہیں, آپ کس بات پہ افسردہ ہوتے ہیں, کون سی بات آپ کے لیے فیسینیٹڈ ہوتی ہے, کون سی چیز آپ کے لیے فیئر میں ہوتی ہے, بچہ وہ لے رہا ہوتا ہے. بچے کی ڈیفینیشن وہ بن رہی ہوتی ہیں. آپ نے یہ کہا کہ بھئی جو اللہ سے اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرنا ہے, لیکن فار ایگزامپل میں یہ کہتا ہوں اپنی بہن کو, اپنے بچوں کو کہ اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرنا ہے, لیکن میں چودھری صاحب سے ڈر رہا ہوں, تو کیا اس کی ڈیفینیشن ویسی بنے گی؟ تو بلال بھائی وہ ہمارا اس بات پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا, اس پہ تو ہاں میرا تو نہیں خیال کسی نے اختلاف کیا میں اور کیا کہہ رہا ہوں. ہے. چلیں ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. میرا خیال اچھا کنفیوژن ادھر ہوئی تھی نا, کیوں کہ بچہ کیوں کا سوال نہیں کرتا, تو وہ ہم لے رہے تھے کہ سوال کرتا ہے, لیکن آپ کر رہے تھے کہ ڈیفینیشن آپ جو دے رہے ہو بچہ وہ لیتا ہے. سو اس کو لاجک نہیں چاہیے ہوتا, آپ اس کو آپ کا جواب جو ہے وہ سیٹسفائی کر دیتا ہے. جی, ہاں, بات آپ کا شروع یہیں جواب سے ہوئی چاہیے تھی. ہوتا ہے اس کو. آپ نے جو جواب دیا وہ ویسے من مان لیتا ہے. نہیں, اٹ ڈپینڈس نا, ایسے کیوں کر سکتے ہیں. دیکھیں اس بچے کا دماغ جو ہے نا, وہ کوئی ڈبا باکس یا کوئی ایک نان لیونگ چیز نہیں ہے, وہ لیونگ آرگنزم ہے. اس کو اللہ نے دانش دی ہے, اور اس کی دانش, اس کی جو عقل ہے وہ زیادہ پیور ہے. جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا ہے اس کی جو نیچر ہے یا عقل ہے وہ امپیور ہوتی جاتی ہے. جی, ایک دفعہ جو پہلی دفعہ آپ ڈیفینیشن بچے کو دیتے ہیں نا, وہ ایکسیپٹ کرتا ہے, اور اس کے بعد اگر اس کے پاس کوئی اور ڈیفینیشن آتی ہے نا, پھر وہ اس کو کراس چیک کرتا ہے, کوشچن کرتا ہے کہ ہاؤ, کیسے, نہیں یہ تو ہے. لیکن پہلی ڈیفینیشن جو دیتے ہو بچہ ایکسیپٹ کرتا ہے, آئی وڈ سے. تو وہ آپ کی طرف سے, والدین کی طرف سے ہی جا رہی ہوتی ہے. لیکن اگر بچے کو ٹرین کیا جائے کریٹیکل تھنکنگ کے اوپر, یعنی کہ اس کو اس چیز کے اوپر ڈالا جائے کہ وہ ایون پہلی سے لے کے اینڈ تک جتنی بھی چیزوں کو جب وہ دیکھے گا, وہ ہر چیز کے کیوں میں جائے گا, وہ ہر چیز کی جی ریزننگ میں جائے گا. جی, تو لیکن وہ بھی بعد میں شاید پہلی ڈیفینیشن کے جی, بعد پہلی ڈیفینیشن وہ لے گا, پھر اس کے پاس دوسری ڈیفینیشن آئے گی, پھر وہ چیک کرے گا اور پھر وہ لے گا. تو وہ تو ایک ٹریننگ کے بعد آئے گا نا, لیکن پہلی ڈیفینیشن آپ جو دے رہی ہو وہ ایکسیپٹ کر رہا ہے, اور پھر دوسری کا دیکھے گا کون سی بیٹر ہے. باقاعدہ عمر ڈیوائڈ ہے, پہلے سال سے 3 سال, 3 سال سے 7 سال, 7 سال سے 12 سال, 12 سے 21 سال. یہ مرحلے وار ہیں کہ آپ نے بچے کو ڈیل کیسے کرنا ہے. ساری ایموشنل انٹیلیجنس اور کریٹیکل تھنکنگ کے اندر ہی آتی ہیں یہ ساری چیزیں. ہر ٹائم بچے کو ہم نے ڈائریکشن دینی ہوتی ہے, ہم نے کس دیگر پہ لگانا ہے. فار ایگزامپل جو کراؤلنگ ہے, یعنی کہ وہ ہم تو کہتے ہیں بامبڑے, ٹھیک ہے, آپ لوگ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, بچے جو مطلب پیٹ کے بال چلتے ہیں زمین پہ, وہ بہت ضروری ہوتے ہیں بچے کے چلنے کے لیے. اس کی جو ڈیسیژن میکنگ کی پاور اس ٹائم بن رہی ہوتی ہے. کیا ہم اس کو بتا رہے ہوتے ہیں بیٹا یہ چلو, ورنہ تو جو ہے نا بڑا ہو کے ڈیسیژن میکر نہیں بن سکے گا. نہیں نا, ہم فار ایگزامپل وہ چلنے میں بچے کو تکلیف ہو رہی ہے, پھر ہم تو اس کو کور کر کے سویٹر پہنا کے تو فلانا ڈھمکا اس کو, یہ اس کو چوٹ نہ لگ جائے. اسی ٹائم آپ کو پتہ ہے بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیوں کے اندر اگر کوئی سی ای او کو سلیکٹ کیا جاتا ہے, تو اگر ہم وہ دیکھتے ہیں کہ اس نے بچپن میں اس نے کرالنگ کتنی کی ہے, اگر نہیں کی تو اس کو ڈیسیژن اس کے اپوائنٹ نہیں کرتے. تو یہ چیزیں, یہ سٹیپس ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کس ٹائم اس کا دماغ کیسے بن رہا ہے, کیسے ورک کر رہا ہے. ہم نے اسی سے ڈائریکشن دینی ہوتی ہے. چل بھائی, میں تو وہی کہہ رہی ہوں, ابھی میں کرولنگ والے بچے کو تھوڑی نا کسی سرچنگ پوائنٹ پہ لے کر جاؤں گی, یعنی اس کا میں نے وہ فیس پہ ہاں ٹھیک دیکھا. ہے اوکے. اچھا ٹھیک ہے. اب یہ پہلا پیج ہے جس میں یہ ساری باتیں تھیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دے رہے ہیں. آئے تو اچھا ٹائم پورا ہو چکا ہے, 4:30 ہو چکے ہیں, تو اب پھر وائنڈ اپ کرتے ہیں, کلاس شروع ہو جانی ہے. بالکل. جی انشاءاللہ کل آج تو اچھا میرا یہ مشورہ ہے, جس کا کوئی بھی سوال ہے کسی بھی ڈسکشن پہ, کوئی بھی چیز ہے آپ کی, اسے آپ لاسٹ پہ رکھیں.
تاکہ جو ہمارا ایک مطلب بنا ہے کہ ہم نے آج اس پہ ڈسکشن کرنی ہے